شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی، وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تمہیں پہلے سے کتاب میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور ان کے بارے میں بھی حکم ہے جو بچوں میں سے نادار ہیں، اور یہ بھی حکم ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کا کوئی سمجھوتا کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے، اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تم حسن سلوک کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور ہرگز تمہارے بس میں نہیں کہ بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنی ہی خواہش کرو، تو ایک ہی کی طرف پورے میلان کے ساتھ مائل نہ ہو جاؤ کہ تم دوسری کو درمیان میں معلق کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اپنے رویہ کی اصلاح کرتے رہو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی علیحدگی اختیار کر لیں تو اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑی ہی حکمت والا ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ہم نے انہیں تاکید فرمائی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ایسا کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جو کوئی دنیا کے بدلے کا طلبگار ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ہی بدلہ ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے یا والدین کے یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اگر جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے کوئی مالدار ہو یا محتاج، پس ہر حال میں اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو۔ اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو یا گواہی دینے سے منہ پھیر لو تو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً وہ بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے نبی، منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقین وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بے شک عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یقیناً اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے۔ وہ منافقین جو تمہارے انجام کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، بس اگر تمہارے حق میں اللہ کی طرف سے فتح ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟
اور اگر کافروں کے لیے فتح میں سے کوئی حصہ ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہ لیا تھا اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں تھا؟ تو اے منافقو، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبے کی کوئی راہ ہرگز نہیں دے گا۔